وہ ان کو کوشچن کرتا ہے, وہ پوچھتا ہے, سوالات کرتا ہے, اور اگر یہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہماری جو پوری فیملی ہے سبسکرائبر کی, ویورز کی, ان کو ابھی کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی آ گئے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی اگر گھمانے کی کوشش کرے گا تو اس گھمانے کو کیسے پکڑنا ہے یہ تک ہمارے لوگوں نے سیکھ لیا ہے. تو اب وہ نان مسلم جو ہے وہ مسلمان نہیں بنیں گے. ایک تو ان کا لاس یہ ہو گیا ہے, اور جو ان کے خود کے گھر کے لوگ ہیں وہ بھی دھڑلے سے نکل رہے, تو یہ برداشت نہیں کر پا رہے, ایک دم تل ملاج گئے ہیں یہ. یعنی انتہائی بوکھلاہٹ کے عالم میں ہے یہ, جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں سجھائی دے رہا. اب آپ کو پتا ہے صاحب کہ جو ہے, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن سچولا جی اس سے آخری حربہ کیا ہو سکتا ہے, سمجھے اس بات کو, سارے لوگ سمجھے, جو چیٹ میں سن رہے ہیں وہ بھی سمجھے, یہ آخری حربہ ہے کہ یار ان کو اسٹرائکیں دے کے چینل بند کرا دو لاسٹ. یعنی اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ صرف قتل کر سکتے ہیں نا, مروا سکتے ہیں نا. دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. ٹھیک ہے, اب یہ آخری حربہ رہ گیا ہے کہ ہمارے چینل بند کر دو, ہمیں بولنے مت دو. سر آپ دیکھیں کہ اسلام کی اوقات کیا آ گئی ہے. اسلام کی اوقات وہیں پہ آ گئی ہے جو محمد کے ٹائم کی اوقات تھی. جو بولے گا محمد کے خلاف اس کو مار دو, اس کی آواز کو بند کر دو. یہ وہی اصل اوقات پہ آ گئے ہیں. یہ ہمیں کہتے تھے نا کہ نہیں اسلام ایسا نہیں ہے, ہمیں ہمیشہ مکی اسلام دکھاتے تھے, مدنی اسلام سے بچاتے تھے. نہیں 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 نہیں, مکی اسلام دیکھو. سچولا جی ریالٹی اب سامنے آ گئی ہے, یہ سب لوگ مدنی اسلام میں آ گئے ہیں. آوازیں بند کرا دو, بولنے نہ دو. کرفا کو کیوں مروایا؟ کیونکہ محمد کے خلاف نظمیں لکھتی تھی نا, اور کیا کرتی تھی. 80-90 سال کی 100 سال کی بابی تھی, وہ تلوار اٹھائے گی, اس کا بازو ہی ٹوٹ جائے گا, اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے گی بیچارے کی. وہ صرف اور صرف کرفا محمد کے خلاف نظمیں لکھتی تھی. ٹھیک ہے, کعب بن اشرف کیا کرتا تھا, اس نے فوج اٹھائی تھی. ایک لڑائی دکھا دو مجھے کعب بن اشرف نے کی ہو, نظمیں لکھتا تھا. ٹھیک ہے, جو 14 لوگوں کو مارنے کی, سماج کے جو ہے آئٹم سیکر, یہ لوگ جو ہے اس سماج کے اتنے قیمتی لوگ تھے کہ ان کے پاس وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان کے پاس علم تھا, جبکہ مسلمانوں کے پاس یہ علم نہیں تھا. یہ علم نہیں تھا. ہاں سچولا جی دیکھیے, وہ اب ہنس گیا یار, امب کے اوپر ہنس گیا, سوری آئی نو تو کیوں ہنسا ہے, لیکن سچولا جی گیم یہ ہے, مگر مجھے جاننا پڑے گا یہ امب ہے کیا. مینگو سچولا جی مینگو تو ہے نا ابھی, لیکن امب کا پتہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ ایڈم نے جو ہے کچھ تو ایک راز چھپا کے رکھا ہے امب کے. سر جی ابھی چھپا رہنے دیں, آہستہ سے بتاؤں گا اس کو بھی. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو دکھایا تھا نا ننگا پروفٹ, مزہ آیا تھا وہ, بہت مزہ آیا, بہت دھوم چل رہا ہے. اچھا وہ ویڈیو جو ہے اتنے لوگ کٹ کر کے اپنے اپنے چینل پر چلا رہے ہیں, اب بتائیے. ننگا پروفٹ سچولا جی میرے چینل پہ جب میں نے چلایا نا, تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں سچولا جی بھی جو ہے نا اس کو ایڈم کا سایہ مل گیا. ویسے وہ اچھا بعض دفعہ سچولا جی ہوتا ہی ہے, جب مسلمان آگے کچھ لفظ بول دیتے نا ایسے, اس سے مجھے بھی چیز یاد آ جاتی ہے. وہ بعض دفعہ بڑی تہلکہ انگیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ٹاپک بنانا, ایک ہوتا ہے اچانک کی آمد آنا. ہاں بالکل جو ہے جی, وہ اچانک کی آمد تھی, اچانک جو ہے. جی ہاں جی ہاں, فی البدی ہوتا ہے معاملہ, بالکل جو ہے وہ نزول ہوتا ہے. ابھی وہ نزول ہے, نازل ہوتی ہے. ماشاء اللہ والی نزول تھی وہ. اچھا یہ جو ہے آپ دیکھیں, ویسے عامر صاحب آئے ہیں, تو عبدالحمید صاحب ان کو لے رہے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی یہ آندھرا مسلم بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, ان کے بعد عامر صاحب. اچھا آندھرا بھائی, عامر صاحب آپ تھوڑا ویٹ کریں, آپ کو لیا جائے گا. جی جناب آندھرا مسلم صاحب کیا کہیں گے, کیا کہیں گے. آداب سچولا جی. جی آداب, کیا کہیں گے بھائی. جی آداب. اچھا وہاں پہ آدم بھائی ہے, ساحل بھائی ہے, اور بعد میں سے اور کچھ اپنے جو بھی اپنے لوگوں کو سب کو بھی آنا اپنے طرف سے آداب. جی جی آداب بھائی. اچھا سچولا جی میرے جو یاسین ہے نا, جی 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 جی, اچھا میں آدم بھائی کے بھی اور ساحل بھائی کے بھی سنتا رہتا ہوں سامنے بھی. جی صاحب آواز آ رہی میری؟ ہاں ہاں آ رہی, بولیے, بولتے جائیے, بولتے جائیے. اچھا یہ سورہ یاسین صاحب 36 یہ چیپٹر, جی بولیے. اس میں جو یاسین بول گیا دیکھو اسٹارٹنگ میں, ہاں ہاں جی, یہ یاسین کا مطلب کیا ہے صاحب؟ یاسین کا کوئی مطلب نہیں ہے بھائی.
ارے یار کہاں چلے گئے؟ یاسین کا مطلب ہی نہیں ہے یار. جی ان کو لیں گے ہم، پہلے عامر صاحب کو لے لیتے ہیں. جی عامر بھائی. آداب سچولا بھائی. جی آداب جناب، کیسے ہیں آپ؟ فرمائیے کیا کہیں گے. اچھا ایک سیکنڈ اگر مجھے دے دیں آپ لوگ، سوری. تو پلیز انہیں بھائی نے جو بولا تھا، بھائی کو دوبارہ لے آئیں اگر وہ ہے تو. انہوں نے بڑا اچھا کوشچن کیا، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. میں صرف 2 منٹ دوں گا بھائی کو آنسر دینے کے لیے. بھائی جان اگر آپ یاسین کو، جی جی میں آنسر دے رہا ہوں، آپ سنیے ذرا غور سے سنیے گا سر. اگر آپ دیکھیں کہ سر آنسر تو لے لے یار. سر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو عربی اسکالرز ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر لکھی اور قرآن کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا. دیکھیں آپ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا، میں آج کل کے مسلمانوں کو نہیں دیکھتا. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے قریب قریب جانا پڑے گا، نیئرسٹ جانا پڑے گا کہ نیئرسٹ میں کیا چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ آج کل کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں لگے گی کیا ہو رہا ہے. آپ اگر یاسین کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا ارلی ترین لوگوں کے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ارلی قسم کے کیا کہہ رہے ہیں. سچ والا جی، چونکہ آپ عربی جانتے ہیں نا، مجھے سب سے بڑا مزیدار آپ کے ساتھ گیم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہوتے ہیں نا مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں عربی پڑھتا ہوں تو میرا تلفظ صحیح نہیں ہے، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی تو عربی پڑھ رہا ہے، تیرا تلفظ صحیح نہیں ہے. حالانکہ میں ٹرانسلیشن صحیح کر رہا ہوں تو تلفظ میرا خراب ہو جاتا ہے. تو سچ والا جی یہ آپ ہی پڑھیے، ٹرانسلیشن میں چاہے کرتا جاؤں گا. سر یہ پڑھیے گا اسکرین پہ کوئی ایڈ کر دے تو. یاسین کا مطلب کیا ہے سارے سنیے. جی ٹھیک ہے، کوئی لے آئے اسکرین پہ پلیز، میں نے شیئر کی ہوئی ہے. جی سچ والا جی یہ پڑھیے گا. اچھا اس میں جو ہے اختلف اہل التأویل فی تعبیر قوله یاسین فقال بعضهم هو قسم اقسم باللہ به، اقسم باللہ، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ جو ہے یہ قسم کھا رہا ہے. وہو من اسماء اللہ، وہ جو ہے اللہ کے اسماء، اس کی صفات میں سے یا اس کے ایٹریبیوٹ میں سے ایک ہے. پہلا کیا ہوا؟ جی ہاں اسٹاپ کیجئے گا ہر ایک کے اوپر. یعنی کہ پہلا یاسین کا مطلب یہ ہے کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ہے، رائٹ؟ اللہ کی ایٹریبیوٹ میں سے ہے. اللہ کی کچھ بھی کہہ لیں، ایٹریبیوٹس کہہ لیں، نام کہہ لیں، اسما جو ہے وہ بیسیکلی ناموں میں سے ایٹریبیوٹس لے لیں، کچھ بھی لے لیں. اچھا دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مطلب دیکھیے گا ذکر من قال ذالک. جی حدثني علي قال ثنا ابو صالح قال ثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ياسين قال فإنه قسم اقسمه الله، یعنی یہ قسم ہے، اللہ جو ہے یہ اس کے ذریعے سے قسم کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کس نے کہا؟ علی جو محمد صاحب کا کزن ہے وہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ قسم ہے اللہ کی، وہو من الاسماء اللہ، کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے کہ اپنے ہی نام سے اللہ قسم کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. وقال آخرون، اور جو ہے دوسروں نے یہ کہا معناہ یا رجل، یعنی اے مرد، یعنی اے آدمی. تو یاسین کا مطلب کیا ہوا؟ مرد. اللہ کون ہوا؟ قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے ایٹریبیوٹ ہے. لہذا اللہ کا ون ایٹریبیوٹ ہے انسان، رجل، مرد. ذکر من قال ذالک. سر آگے بڑھیے گا. حدثنا ابن حمید قال ثنا ابو تمیلہ قال ثنا الحسین بن واقد عن یزید عن اکرمہ عن ابن عباس فی قوله یاسین قال یا انسان، اے انسان. تو اب مرد ہے یا انسان ہے؟ انسان میں عورتیں مرد سارے کے سارے شامل ہے نا، مرد اور عورت دونوں شامل ہے. ایک جگہ پہ رجل ہے، مینز مرد، صرف مرد، عورت نہیں. دوسری جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو اس کا مطلب تو انسان ہے، یعنی کہ ہیومن بینگز. سو اللہ ہیومن بینگز کی قسم کھا رہا ہے، یا اللہ کا نام، ایک نام اللہ کا ہیومن بینگ ہے، یا اللہ کا ایک نام مرد ہے، یا اللہ کی ایک ایٹریبیوٹ مرد ہے. نیکسٹ پڑھیں سر اب آگے. بالحبشہ. اچھا بالحبشیہ. حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبہ عن الشرقی قال سمعت اکرمۃ یقول تفسیر یاسین یا انسان، اس میں بھی یا انسان کہہ رہے ہیں. وقال دو چین آف نریشنز آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہیومن بینگز. وقال آخرون، آخر میں ان دین. جی ہاں جی ہاں. اس کے بعد جو ہے ہوا مفتاح کلام افتتح اللہ به کلامہ،
ذکر من قال ذلك حدثنا ابن بشار قال ثنا مؤمل قال ثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال یاسین مفتاح کلام افتتح اللہ به کلامہ، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ اپنے کلام کو شروع کرتا ہے. یہ جو ہے کلام کی جو ہے چابی ہے جس کے ذریعے سے کلام کی جو ہے کا تالا کھولا جاتا ہے. جی بالکل. سو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کس چیز سے کھول رہا ہے؟ اللہ قسم کس چیز کی کھا رہا ہے؟ انسانوں کی، ہیومن بینگ کی. نا اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اگر اللہ ہیومن بینگز کی قسم کھا کے تالا کھول رہا ہے، کنجی کھول رہا ہے اپنے کلام کی، تو یار پھر اللہ انسانوں سے چھوٹا ہوا یا بڑا، آپ اپنے سے بڑی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اپنے سے چھوٹی چیز کی قسم کھاتے ہو. You understand what I'm saying? نہیں ہاں بات صحیح ہے آپ کی، مگر اس طرح کی بات تو قرآن میں جو ہے مطلب انجیر کی، جو ہے زیتون کی، اور جو ہے سورج کی، چاند کی، اس طرح کی قسمیں کھائی گئی ہے نا. مگر یہاں پہ یاسین اللہ کے اپنے اسماء الحسنہ میں سے بھی ہیں. جی رائٹ. جی ہاں بالکل صحیح. سو اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ انسان ہے. آگے پڑھیے گا سر. یعنی عجیب معاملہ ہے. وہی جو ہے وقد بینا القول فيما مضى في ظاهر ذلك من حروف الهجاء بما اغنى عن اعادته وتقريره في هذا الموضع وقوله والقرآن الحكيم يقول. اب یہاں سے دوسرے لفظ کی جو ہے تشریح آ گئی ہے. یہ یاسین کا معاملہ یہاں ختم ہو گیا. جی ہاں قال كل حجہ فی القرآن الاسماء من الاسماء القرآن. یہ پڑھانا تھا صرف، یہ رہ گیا مطلب کہ یہ اسم. ہاں اب ابو جعفر کیا کہتے ہیں؟ قرآن. جی ہاں اسم من اسماء القرآن. ابو جعفر جو ہے، ابو جعفر جو ہے وہ قرطبی کا پورا نام ہے. قرطبی کا پورا نام ہے ابو جعفر القرطبی. تو جو بھی ابو جعفر دیکھے وہ سمجھ لے کہ قرطبی کہہ رہا ہے. اچھا اب قرطبی نے ان ساری چیزوں کو پڑھ کے حجت کیا نکالی وہ دیکھیے گا سر. جی وقت بین القول، بین القول یعنی مطلب یہ بات جو ہے اس سے واضح ہو گئی ہے. فیما مضا جو کچھ گزر گیا، فی نظائری اس طرح کی مثالوں کے ذریعے سے. ذالک من حروف الہجا، یہ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مطلب لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں. حروف الہجا کا مطلب یہ جو ہے الفابیٹس. بما اغنا عن اعادتہ و تقریرہ، یعنی مطلب یہ بات اب اس سے بے نیاز ہو گئی ہے کہ اس کو لوٹایا جائے یا اس کو پلٹایا جائے. فی ھذا الموضع، یعنی اس مقام پر اس کو دوبارہ جو ہے پلٹانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ حروف الہجا ہے. یعنی مطلب یا الگ ہے، تین الگ ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم. اب جب لیٹر آن یہ اسکالرز آئے، انہوں نے جب حدیثیں دیکھی، چین آف نریشنز دیکھی، تو انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا یار کتنی بکواس ہے، یہ کتنی بکواس ہے کہ ایک چین آف نریشن کہہ رہی ہے یہ انسان ہے، ایک چین آف نریشن کہہ رہی ہے یہ مرد ہے، ایک چین آف نریشن کہہ رہی ہے یہ اسماء الحسنہ ہے، ایک چین آف نریشن کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم کھانے کی جگہ ہے. ابے ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم کس کو مانے کس کو نہیں مانے؟ کیا کریں؟ اچھا یار کہتے ہیں اس کو للدہ پڑھ لو، اس کو للدہ پڑھ لو، یاسین سیپریٹ پڑھ لو، اس کو سنگولر ورڈ نہ کاؤنٹ کرو، مر جائیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ مرد ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ انسان ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ انسان کی قسم کھاتا ہے. اوے یار بھول جاؤ، لیٹس فرگیٹ. سر آپ کے ارلی اسکالرز مر گئے ہیں. قرطبی نے سارا کچھ دکھانے کے بعد اینڈ میں کیا کہا ہے؟ بھول جاؤ یا اور سین پڑھ لو. یار اسلام میں کوشچن ہے ہی نہیں. دے ڈونٹ ہیو آنسرز. ارلی اسکالر کے پاس آنسر نہیں تھا. آج کل کے معلم، آج کل کے اسکالر ہمیں آنسر دیں گے، وہ ہمیں صرف اور صرف سٹرائکیں دیں گے، اور وہی کر رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں ان کے بعد. سمجھ لگی آپ کو؟ یہ جب اس طرح کے لوگ سوال